ایک ایسا نبی جسے بہت بڑی مچھلی نے زندہ نگل لیا، اور آپ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام کیسے 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ آج ہم بات کریں گے اس نبی کے بارے میں جس کا ذکر قرآن مجید میں حضرت یونس اور تورات میں یوحنا کے نام سے آیا ہے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم جنگجو اور طاقتور قوم کے نام سے جانی جاتی ہے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بائبل اور عراق میں لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ آشور کے ایک بادشاہ نے نینوا میں ایک دیوتا کا مندر بنوایا تھا۔ اس بادشاہ کو دیکھتے ہی رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دی، اور یوں ایک وقت ایسا آیا یہ چھوٹا سا نینوا گاؤں بڑھتا ہوا بہت بڑا شہر بن کر سلطنت آشور میں تبدیل ہو گیا۔ شہر کے درمیان میں آشوری بادشاہ کا بہت اونچا دربار تھا جہاں سے بیٹھ کر وہ پورے شہر کا نظارہ کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقوں میں سرسبز لہلہاتے کھیت اور پھلوں کے باغات تھے۔ پورا شہر مختلف درختوں سے سرسبز اور شاداب تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فنکار تھے، اس لیے انہوں نے شہر کی سنگ مرمر کی دیواروں پر اپنے دیوتاؤں کے نقش تراش کر رکھے تھے، اور اس طرح نینوا شہر تاریخ و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشور دیوتا آشوریوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کفر، بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا شہر کی آبادی تقریباً 1,30,000 کے قریب تھی، اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی تربیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی۔ آشوریوں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام سب سے پہلے آشوریوں کے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق کی دعوت دی، اسے جھوٹے خدائی دعووں سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بادشاہ سے ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کو کہا جو اس نے قید کر رکھے تھے۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہذا آپ اس کے بعد نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک، بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کی ہدایت کی۔ لہذا نینوا کے لوگوں نے آپ کی باتوں کو جھٹلا دیا اور ایک اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ آپ مسلسل ان کو ہدایت کرتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے اور آپ کو جھٹلاتے رہے۔ اس طرح ان لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے دیتے 40 سال گزر گئے لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، اور یہاں تک کہ آپ کو برا بھلا کہتے رہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دیتے گئے کہ اگر آپ نے ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں کچھ کہا تو جان سے مار دیں گے۔ جب ان لوگوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ ان کو بتا دو کہ اگر یہ لوگ 3 دن کے اندر رائے راست پر نہ آئے اور ایک اللہ کی طرف نہ لوٹے تو ان پر عذاب الہی ٹوٹے گا اور پھر کوئی نہیں بچے گا، جیسے کہ دوسری قوموں کے ساتھ کیا گیا۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور شہر والوں کو فرمایا کہ اگر تم لوگ 3 دنوں میں سیدھے رستے پر نہ آئے تو تم لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کا انتظار کریں گے۔ آخر کار بادشاہ اور دوسرے دنا لوگوں کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو اسی شہر میں رہتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے تو سمجھ لو جھوٹے ہیں، اور اگر یہ شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً صبح عذاب ضرور آئے گا۔ اور جب رات کا وقت ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور جب صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک چھوٹا سا جھٹکا اللہ کی طرف سے دیا گیا اور کالے بادل شہر پر منڈلانے لگے، تو لوگ سمجھ گئے کہ خدا کا عذاب آنے والا ہے۔
لہذا حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں اللہ کی طرف سے جانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ادھر نینوا کے لوگوں نے عذاب آتے دیکھ کر خدا سے معافی طلب کی۔ لوگوں نے قیمتی کپڑے اتار کر ٹاٹ پہن لیے، جانوروں کو بچوں سے الگ کر دیا گیا اور اللہ سے خوب چیخ و پکار کی۔ اللہ نے ان کی چیخ و پکار سنی اور ان کی توبہ قبول کر لی اور اشوریوں کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہ کر لیں۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقررہ کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ سمجھا اور انہیں معاف فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا پڑا پایا اور آپ کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ کشتی بان نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو سمندر میں نہ پھینکا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تب احساس ہوا کہ میرا اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا سے نکلنا اور آخری وقت تک عذاب کا انتظار نہ کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر آپ نے کشتی والوں کو فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ لہذا 3 دفعہ قرآن دازی کی گئی، لیکن تینوں ہی دفعہ آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لہذا مجبور ہو کر انہوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اسے نگل لو، اور یہ تمہاری غذا نہیں ہے بلکہ تمہارے رب کی امانت ہے، اور ان کے جسم پر کوئی خراش تک نہیں ہونی چاہیے۔ تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے اندر زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وہی الہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اپنی امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کیے تو یہ الفاظ عرش پر گھومنے لگے، تو فرشتے کہنے لگے کہ یہ آواز دور کسی گہرے اندھیرے سے آ رہی ہے، اور یہ آواز کہیں سنی سنی لگتی ہے، اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرشتوں سے فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے فرمایا، یہ وہی یونس ہے جس کی پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے ہیں۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت تو ان پر رحم فرما۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے باہر نکال دے۔ لہذا مچھلی نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے زندہ سلامت اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندہ کا پیدا شدہ بچہ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور لاغر حالت میں تھے، تو اللہ کے حکم سے بیلدار پودا اگایا گیا، اور روایت کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ رہتا تھا، اور ایک بکری کا انتظام کیا گیا جو آپ کو تازہ دودھ دیتی تھی، جس سے آپ جلد تندرست ہو گئے اور جھونپڑی بنا کر اس پودے کے سائے تلے رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریا کنارے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور اللہ سے توبہ کی، اور اشوری قوم آپ کو دوبارہ نینوا شہر لے گئے، اور آپ نے وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وفات بھی وہیں پائی۔